کہ یہ کون ہے؟ سورہ مریم رکوع نمبر 2 میں کہ مریم کہنے لگے انی اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیا، تیرے اندر اگر خدا کا خوف ہے تو میں تجھے اللہ کی پناہ دیتی ہوں کہ میں پاک دامن اور حیا والی ہوں، میرے قریب بالکل نہیں آنا۔ اور میں ان کی جان نکل گئی جب غیر محرم کو یوں دیکھا۔ تو حیا اتنی بڑی چیز ہے جس کے بارے میں میرے نبی نے فرمایا اذا لم تستحی فاصنع ما شئت، جب تیرے اندر حیا نہ رہے تو جو دل ہے پھر تو کر، اس لیے کہ ایمان ختم ہو گیا ہے۔ دوسری حدیث میں ہے اذا رفع احدهما رفع الاخر، اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں حیا اور ایمان یہ دونوں چیزیں جڑی ہوئی ہیں۔ فرمایا جب ان دو میں سے کوئی ایک نکلتی ہے تو دوسری آٹومیٹک نکل جاتی ہے، اس لیے جب بھی حیا نکلے گا تو ایمان کو ساتھ لے جائے گا۔ اب آپ اندازہ لگائیں اسلام، قرآن اور رسول کائنات کس قدر حیا اس کائنات میں ڈالنا اور پیدا کرنا چاہتے تھے، اور عورتوں میں کس قدر حیا کہ اس میں حجاب بھی ان پر فرض قرار دیا۔ اور آج پاکستان ٹور کے نام سے غیر محرموں کے ساتھ کالجوں یونیورسٹیوں کی لڑکیاں 2 ہفتے سیر و تفریح کے لیے نکل کے ہوٹلوں اور ہاسٹلوں میں رہیں، اور پھر بھی وہ کہیں جی کوئی فرق نہیں پڑتا، اور پھر آپ کے سامنے گرل فرینڈ، بوائے فرینڈ، یہ سب لعنتی فتنے ہیں۔ اور اب تو موبائل کے دور میں مزید اضافہ ہو چکا ہے۔ اللہ تعالی ہمارے اس معاشرے کو بے حیائی سے محفوظ فرمائے، اس لیے آج اللہ ہم سے ناراض ہے۔ تو اس لیے میں کہتا ہوں مریم تو ایک اچھے خاندان کی لڑکی ہے، وہ تو کبھی گناہ کا سوچ نہیں سکتی۔ اور جب اس نے خلوت میں ایک نوجوان کو دیکھا انتہائی خوبصورت، اور یکدم جان نکل گئی اور کہا کہ میں اللہ کی پناہ دیتی ہوں کہ آپ نے کوئی غلط نظر مجھ پہ نہیں اٹھانی، اب میں قربان اللہ کے کاموں پر۔ اب فوراً وہ نوجوان بولتا ہے انما انا رسول ربک، اے مریم پریشان نہ ہو، میں اللہ کا فرشتہ جبرائیل تیرے پاس آیا ہوں، میں جبریل ہوں، اور فرشتوں میں شہوت اور گناہ نہیں ہوتا، صرف میری شکل انسانوں کی ہے، اس لیے آپ مجھے پہچان نہیں سکیں۔ تو کیوں آئے آپ میرے پاس؟ لِأَهَبَ لَكِ غُلَامًا زَكِيًّا، اللہ نے فیصلہ کیا ہے آپ کو ایک انتہائی پاک بچہ دینے کا، کہ وہ بیٹا دینے والا ہے آپ کو۔ اب مریم کہنے لگی میرا بیٹا کیسے ہو سکتا ہے جب میں نے نکاح بھی نہیں کیا اور میں زانیہ بھی نہیں ہوں، وَلَمْ أَكُ بَغِيًّا، 2 ہی راستے ہیں بیٹے کے، یا تو حلال یا حرام، اور میں تو دونوں راستوں سے نہیں گزری، میں تو کنواری عورت ہوں، تو میرا بیٹا کیسے ہو سکتا ہے؟ انہوں نے کہا ایسے ہی ہوگا۔ قال کذالک، کہا اسی طرح ہوگا کہ آپ غلط روش پہ بھی نہیں چلیں گی اور نکاح بھی نہیں ہوگا، لیکن اللہ اس کنوار عالم میں آپ کو بیٹا دے گا، اور بیٹا بھی بڑا پاک ہوگا۔ بس اتنی بات ہوئی اور حضرت جبریل نے یکدم وہاں سے کھڑے پھونک ماری، یوں پھونک ماری حضرت مریم کے گریبان میں، اسی لمحے ان کو حمل ہو گیا۔ اب مریم تو پریشان، نہ بول سکیں، کسی کو بتا سکیں۔ چند مہینے گزرے، اب بیٹے کی ولادت کا ٹائم آیا، مریم تو سب سے چھپا رہی ہے کہ یہ ہو کیا گیا ہے میرے ساتھ، اس لیے کہ زمانے میں یوں کبھی نہیں ہوا۔ اور پھر جس خاندان سے ہے اور جس گھرانے سے ہے، جس مقام پہ ہے، جس کی تربیت میں کھڑی ہے، اور پھر پورا شہر اور ملک جو وویلا برپا کرے گا، یہ تو ان کی جان پہ بن جائے گی۔ لیکن اللہ جو فیصلے کر لیتا ہے وہ کام ہو کر رہتے ہیں، اس کو کبھی کوئی ٹال نہیں سکتا۔ اس لیے کہ ہمارا ایمان ہے کہ کائنات کی تقدیر کس کی مٹھی میں ہے۔ اب مریم نہیں چاہ رہی، اللہ چاہ رہا ہے، اور پھر ہو جاتا ہے۔ تو حضرت مریم کی شادی تو نہیں ہوئی اور پھر حمل بھی ہو گیا۔ پھر ایک وقت آتا ہے جب مریم سمجھ گئی کہ اب ولادت کا ٹائم قریب ہے، ابھی تک تو کسی کو پتہ نہیں۔ اب اس وقت مریم کہنے لگی، سورہ مریم کے رکوع نمبر 2 میں ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں یا لیتنی مت قبل ھذا، ہائے میرے رب کاش کہ اس ٹائم سے پہلے میں مر گئی کیوں نہیں ہوتی، میں مر چکی ہوتی، وکنت نسیا منسیا، اور میرا نام تک دنیا کی کسی داستان میں نہ ہوتا، ایک بولی بصری داستان بن جاتی کہ مریم کو کوئی جانتا بھی نہیں ہے۔ اے کاش کہ اس ٹائم سے پہلے میں مر چکی ہوتی، میں کس طرح اس بچے کو لے کے قوم کے سامنے جاؤں گی۔ لیکن
لیکن اللہ نے فوراً فرشتے کو بھیجا، جاؤ جا کے مریم کو کہو یہ کھجوریں ہیں درخت کے ساتھ، اس ٹہنی کو ہلاؤ، تازہ کھجوریں گریں گی، پاس چشمہ ہے، اس کا پانی پیو اور اللہ خیر کرے گا۔ بس مریم ٹیک لگا کے بیٹھی، اور قرآن کریم کہتا ہے وَآوَيْنَاهُمَا إِلَىٰ رَبْوَةٍ ذَاتِ قَرَارٍ وَمَعِينٍ، پارہ 18 میں ہے کہ ہم نے مریم اور اس کے بیٹے کو اونچے ٹیلے پر ٹھکانہ دیا، جہاں وہ بیٹھے اسی جگہ وہ بچہ پیدا ہو جاتا ہے۔ اب مریم رو رہی ہے، ربا میں کس طرح اس کو لے کر پیچھے جاؤں؟ اللہ نے کہا جو بھی پوچھے کہ یہ بچہ کہاں سے آیا تو تو نے بولنا نہیں، تو نے اشارہ کرنا ہے کہ میرا چپ کا روزہ ہے۔ اس دور میں یہ رکھنا جائز تھا، اب یہ ایسے نہیں ہے، لیکن کہا کہ پھر بچے کی طرف اشارہ کرنا، اس سے پوچھو یہ کیسے آیا ہے، جواب یہ دے گا۔ قرآن کریم منظر کشی کرتا ہے کہ اب جب مریم لے کے پہنچی اس بچے کو، پورے شہر میں قیامت برپا ہو گئی، ہر طرف یہودی آ گئے، شہروں کے شہر بھر گئے، گلیاں بھر گئیں، اور ایک طوفان برپا ہو گیا، سارے خاندان اور علاقے کے لیے ایک مسئلہ بن گیا۔ کہنے لگے اتنی نیک لڑکی اور یہ کام یہ کرتی رہی ہے، یہ بچہ کہاں سے آ گیا ہے؟ اب ایک مریم ہے جس پر ساری دنیا کا لوڈ اور بوجھ آ چکا ہے۔ اللہ کے بھی عجیب امتحان ہے۔ بس اس وقت وہ سارے بول کر کہنے لگے یا اخت ہارون، اے ہارون کی بہن۔ حضرت مریم کا ایک بھائی ہارون تھا، توجہ کیجئے، یا اخت ہارون ما کان ابوک امرأ سوء وما کانت امک بغیہ، تیرا والد بھی گندا بندہ نہیں تھا اور تیری ماں بھی زنا کارہ نہیں تھی، یہ کام تم نے کیا کیا ہے؟ اب مریم نے یوں اشارہ کیا کہ میرا یہ بچہ بولے گا، بس اللہ تعالیٰ نے اس بچے کو قوت گویائی دی، اور عیسیٰ اپنی ماں کی گود میں پکار اٹھے، انی عبد اللہ، اے کائنات کے لوگوں، مجھے اللہ نے اپنی قدرت سے پیدا کیا ہے، میں اللہ کا بندہ ہوں، آتانی الکتاب، وہ آنے والے وقت میں مجھے کتاب بھی دے گا آسمان سے، وجعلنی نبیہ، اور میرے سر پہ تاج نبوت بھی سجائے گا، وبرم بوالدتی، اور اس نے مجھے میری ماں کا فرما بردار بنایا ہے، واوصانی بالصلاۃ، اور اس نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں پوری زندگی نماز کی پابندی کروں، والزکاۃ، اور میں مالدار ہوں تو مال میں سے زکوٰۃ بھی دینے کا پابند ہوں گا۔ اور آگے کیا اعلان کیا؟ برم بوالدتی ولم یجعلنی جبارا شقیا، اس نے مجھے بدبخت نہیں بنایا، یعنی ماں کا گستاخ اور بے ادب نہیں بنایا ہے۔ اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ جب ماؤں کی عزتوں پہ حرف اٹھے تو حلالی بچے پھر گودوں میں بھی بول پڑتے ہیں، وہ خاموش کبھی نہیں رہا کرتے۔ اسی سے آپ اندازہ لگائیں کہ آج صدیوں بعد جب امی عائشہ پر اور حضور کی ازواج پر دشمن نے بکواسات کیے تو مولانا حق نواز جنگوی کس طرح بولے اور اپنی جان کی پرواہ نہیں کی ہے۔ اب ماؤں کی گودوں میں کبھی بچے نہیں بولے، لیکن جب ماں پر حرف آیا تو بچہ گود میں بولا ہے، یہ اللہ کی ایک سنت ہوا کرتی ہے۔ اس لیے میں عرض کرتا ہوں، ایمان والوں کا یہ عقیدہ ہے کہ حضرت عیسیٰ کے والد نہیں تھے، صرف والدہ ہیں، اور قرآن کریم میں ان کا ذکر جب آیا یا عیسی ابن مریم، اے مریم کے بیٹے عیسیٰ، اس لیے ماں کا نام یہاں آیا مریم کا کہ ان کا باپ کوئی نہیں۔ اگر اکیلا عیسیٰ کا لفظ آتا تو لوگ کہہ دیتے نہیں کوئی شخص ان کا باپ تھا، اس لیے رب نے ماں کا نام ذکر کر کے یہ عقیدہ واضح کیا کہ حضرت عیسیٰ کے باپ نہیں، صرف ماں تھیں۔ اور قرآن کریم کہتا ہے ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم، سورہ آل عمران میں ہے، اللہ کہتا ہے عیسیٰ کی مثال حضرت آدم کی طرح ہے، جس طرح آدم بغیر ماں باپ کے پیدا ہوئے اس طرح عیسیٰ بغیر باپ کے پیدا ہوئے، اور جس طرح آدم آسمانوں سے نیچے آئے تھے اس طرح زندہ عالم میں ہم نے عیسیٰ کو زمین سے اٹھا کے آسمانوں کی طرف منتقل کر دیا ہے۔ تو حضرت عیسیٰ کو وفات نہیں ہوئی، میرے ساتھ بولی حضرت عیسیٰ کو وفات، حضرت عیسیٰ 33 سال کی عمر میں آسمانوں پر زندہ اٹھائے گئے۔ اب یہاں سے سنیے، چونکہ جب ولادت ان کی ہو گئی تو حضرت عیسیٰ تو بغیر باپ کے ہیں، اور حضرت یہ یہودی جتنے تھے یہ پہلے دن سے مقابلے میں آ گئے، اور اس وقت یہودیت ہی کا دین چل رہا تھا۔ ان کے پوپ، پادری، پال، پنڈت، سارا شہر اور ملک اکٹھا ہو گیا، اور انہوں نے کہا کہ یہ عورت ٹھیک نہیں ہے۔ حضرت عیسیٰ کی ولادت سے انہوں نے ان سے نفرت کی ہے، اور پھر حضرت عیسیٰ جب بڑے ہوئے قرآن کریم کہتا ہے ان کا نام عیسیٰ بھی ہے، ان کو مسیح بھی کہا جاتا ہے،
ان کو ابن مریم بھی کہا جاتا ہے، ان کو روح اللہ بھی کہا جاتا ہے، ان کو کلیمت اللہ بھی کہا جاتا ہے۔ یہ 5 نام ان کے قرآن کریم میں ہے، اور پھر یہودی شروع سے ان کے دشمن رہے، اس لیے جب انہوں نے اعلان نبوت کیا، ان کے ساتھ حضرت جبریل رہتے تھے ان کی مدد اور حفاظت کے لیے۔ قرآن کریم کہتا ہے وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ، اللہ نے اپنا فرشتہ روح القدس حضرت عیسیٰ کے ساتھ چھوڑا تھا کہ ان کو کوئی نقصان نہ دے سکے۔ پھر حضرت عیسیٰ پر وحی آئی، اب انہوں نے جب اللہ کے پیغام دینے شروع ہوئے تو ان لوگوں میں پہلے جو نفرت تھی وہ مزید بڑھ گئی۔ اب ایک وقت آیا حضرت عیسیٰ کو وہ قتل کرنا چاہتے تھے، جتنے بھی یہودی اور ان کے وڈیرے وقت کے بادشاہوں تک رسائی کی کہ اس شخص کو ہم نے ختم کرنا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پھر ایسا وقت آیا جب ان کو قتل کرنے کا آخری منصوبہ بنا، یہ اپنی جان بچا کر اللہ کے حکم سے ایک کمرے میں داخل ہوئے۔ اب جب کمرے میں گئے، ایک جاسوس نے دیکھ لیا کہ عیسیٰ اس کمرے میں ہے، اس نے یہودیوں کو اطلاع دی، وہ سارے اس کے ساتھ آ گئے، جاسوس بھی کمرے میں داخل ہوا۔ لیکن جب داخل ہوئے تو سارے حیران کہ کمرے میں تو بندے ہی کوئی نہیں، اور دیکھا تھا جاسوس نے کہ بندہ ہے، کچھ اور لوگوں نے بھی دیکھا کہ یہاں سے گزر کے ابھی ابھی اس گھر میں گئے ہیں۔ لیکن جب وہ سارے یلغار کرتے ہیں، جمگٹا کرتے ہیں، حملہ کرتے ہیں، مکان کو چاروں طرف سے گھیر لیتے ہیں، متبادر راستہ بھی کوئی نہیں ہے، اور اندر جب گئے تو حضرت عیسیٰ تو نظر ہی نہیں آ رہے۔ اب اللہ کی تقدیر کہ جس نے مخبری کی تھی، اللہ نے اس کی شکل 1 منٹ کے اندر، 1 لمحے میں حضرت عیسیٰ جیسی بنا دی۔ اب وہ جب جذبات میں گھسے اور دیکھ رہے ہیں عیسیٰ کو، اور جو ہی نظر پڑی کہا یہی ہے، بس اس کو مارنا شروع کر دیا۔ اب وہ چیخ رہے میں عیسیٰ نہیں ہوں، انہوں نے کہا تو ہی ہے۔ اب مار مار کے اس کو قتل کر دیا۔ اب جب قتل کر چکے، قرآن کریم منظر کشی کرتا ہے، اس وقت جذبات سے ہٹے، ان کو خیال آیا کہ دیکھو اگر عیسیٰ یہ ہے تو ہمارا بندہ کہاں چلا گیا، اور اگر وہ عیسیٰ ہے تو پھر یہ کون ہے؟ ہمیں تو سمجھ نہیں آئی، کمرے میں 2 بندے آئے اور موجود ایک ہیں، اب ہم نے عیسیٰ مارا ہے یا اپنا بندہ مارا ہے، یہ ہمیں سمجھ کچھ نہیں آ رہا۔ بس اس دن سے آج تک حضرت عیسیٰ کے متعلق دنیا کے اندر لوگوں میں شبہات پیدا ہو گئے۔ اس میں ایک عقیدہ یہودیوں کا ہے، ایک عقیدہ عیسائیوں کا ہے، ایک عقیدہ مسلمانوں کا ہے، اور ایک عقیدہ قادیانیوں کا ہے۔ کس کا ہے؟ تو حضرت عیسیٰ کے متعلق کتنے عقیدے بن گئے؟ انشاءاللہ ان چاروں کی تفصیل میں اگلے جمعے بیان کروں گا۔ وہ جمعہ بڑا اہم ہوگا، وقت پر آئیں تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ حضرت عیسیٰ کے متعلق اسلام کا کیا نظریہ ہے، اور امام مہدی کے متعلق اللہ سمجھ کر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔